وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما ہارمون ڈسٹرکٹ نظام آباد کے نہایت اہم ذمہ داران مقامی اور شہری اور ضلعی جمعیت کے ذمہ داران اور ڈسٹرکٹ نظام آباد اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے دیگر معقر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین پیاری ماں و بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، آپ لوگوں کی
دیرینہ خواہش تھی کہ میں اس علاقے میں آؤں، اور یہ میری نہایت ہی اہم خوشخبری ہے ہمارے لیے بھی، اور خوشی اور مسرت کا یہ لمحہ ہے کہ میں آپ کے روبرو ہوں، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جماعتی امور پر گفت و شنید ہوئی، لیکن جیسا کہ آپ نے سنا یہاں آنے کے بعد تھوڑی سی جسمانی سستی رہی۔ میں بہت لمبے سفر کیے، 26 گھنٹے کا بھی کنٹینیو ریگولر سفر کیا، لیکن ایمان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی ہے۔ آج آپ یہاں کے لوگوں نے، ڈاکٹر صاحب وغیرہ نے ٹریٹمنٹ بھی شروع کیا، فیور تھا، اس انجیکشن بھی لگائے، لیکن اس کے باوجود بھی طبیعت میں افاقہ نہیں ہوا۔ پھر ابھی بلڈ چیک کرایا، اس میں ٹائیفائڈ نکلا، پلیٹیں کچھ کم نکلی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بھی شفا کاملہ اور عجل عطا فرمائے، آمین۔ اور جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ اور عجل عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی دیرینہ خواہش کو پورا کیا، اگرچہ آپ کو بھی وقت نہیں مل سکا بہت لمبے چوڑے پروگرام کرانے کا، اور میں بھی ناندیڑ میں آیا ہوا تھا، اپنا کچھ ذاتی معاملہ ہے، ہمارے سالو صاحب وہاں رہتے ہیں، تھوڑا سا بچوں کی چھٹی تھی، تو یہ ہوا کہ چلیے ہم کو 8-10 دن وہاں رہ لیں گے، تو اس لیے آیا تھا۔ پرسوں میری روانگی ہے، تو اس پتہ چلا آپ لوگوں کو، تو یہاں کے مقامی امیر صاحب نے محنت کر کے، کوشش کر کے پروگرام رکھا۔ کل کا پروگرام ہمارا بھینسا میں ہونا تھا، لیکن پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے۔ دعا کیجیے، وہ بھی ہماری جمعیت و جماعت کا ایک حصہ ہے۔ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ادھر بھی ایک پروگرام کرائے، اور اچھا خاصا پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی دینی کام لینے کی ہم سے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت ہمارے پروگرام زیادہ تر بہار میں اور بنگال میں چل رہے ہیں، اور آپ جانتے بھی ہیں، اور وہ لوگ تھوڑے سے یہ کہہ لیجیے کہ دلیر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں۔ یہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ میں جو بھی بول دوں اور جیسا بھی بول دوں اور جس ٹائپ کا بھی بول دوں، بہار اور بنگال میں الحمدللہ کسی تھانے میں ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہوتا، بلکہ قلم چلانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ FIR کریں کہ نہ کریں، اور دوسری جگہوں پر ہمیں بہت احتیاط برتنا پڑتا ہے، اور برتنا بھی چاہیے۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ احتیاط پہلے برتیے، اس کے بعد اللہ پر توکل کیجیے۔ تو اس وقت وہاں الیکشن کا ماحول بھی ہے بنگال میں، اور میرے پروگرام ابھی ہوئے تھے، تو وہاں سے کچھ لوگوں نے، شک پسند لوگوں نے پولیس تھانے میں جا کر کہا کہ ابھی کورونا چل رہا اور ان کے پروگرام کیسے ہو رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے بندش لگی، لیکن بعد میں وہاں کی جو چیف منسٹر ہے ممتا بنرجی، اس تھانے میں فون آتا ہے، اور اس نے کھل کے کہا کہ جب امت شاہ روڈ شو کر سکتے ہیں اور بغیر ماسک کے لاکھوں کی بھیڑ جمع ہو سکتی ہے، تو دینی جلسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ پرمیشن دیجیے، جلسے ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے، وہاں جلسے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنگال پر اور بنگال اسٹیٹ پر اللہ اپنا خاص رحم کرم فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بنگال کے لیے جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین وہاں ایماندار اور سیکولر اور سب کو ساتھ لینے والی سرکار کو پھر سے دوبارہ اقتدار میں لائے، جو سب کو ساتھ لے کے چلے، جو ہمارے لیے بہتر ہو، اس ملک کے لیے بہتر ہو، اس دیش کے لیے بہتر ہو۔ اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین
فرمانے سے کہ اللہ ہمارے دیش میں امن سکون قائم رہے اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے. آمین. میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. موضوع کا آپ نے سن ہی لیا ہے. سیرت طیبہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے, جتنے بھی نبی آئے, ان نبیوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں سے ایک اقرار لیا تھا, ایک عہد لیا تھا, ایک وعدہ لیا تھا. میں تمہیں جو دعوت دے کر بھیج رہا ہوں, جو ذمہ داری تمہیں دے کر بھیج رہا ہوں, اس ذمہ داری کو تمہیں پورا کرنا ہے. آپ ٹینشن مت لیجیے, دھیرے دھیرے ہماری اسپیڈ اپنے آپ بڑھتی جائے گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے بیمار ہیں تو ہم لوگ ٹینشن مت لیجیے. ماشاء اللہ. دعا کر دی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے شفا دے. آمین آمین. تو جتنے بھی نبی اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے, اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا, ایک اقرار لیا, ایک وعدہ لیا کہ جا تو رہے ہو, جاؤ, میری ذمہ داری کو پورا کرو. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں, بتانے کی ضرورت نہیں آخری نبی کون ہے, تمہاری زندگی میں اگر میرے آخری پیغمبر آ جائیں, آخری رسول آ جائیں, تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ تم اپنا مشن پورا کرو, میں نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرو. لیکن اگر تمہاری ہی زندگی میں ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہاری ذمہ داری پھر کیا ہوگی؟ اور پھر اس نے خود ہی یہ بتایا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اے نبیوں, اے پیغمبروں, اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم سب کو بھی اس پر ایمان لانا ہوگا. تھوڑا سا ہی ٹیڑھا ہوا ہے, بس 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 ہو گیا. تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم سب بھی اس نبی پر ایمان لاؤ گے. نبیوں کو بھی ایمان لانا پڑے گا, اور صرف ایمان ہی نہیں لانا ہے, آخری نبی جو مشن, جو پیغام لے کر دنیا میں جائے گا, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم سب کو اس کے مشن میں, اس کے کام میں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی. یعنی تمہاری شریعتیں منسوخ, تمہاری دعوت ختم, ایمان ملاؤ, اور پھر وہ جو مشن, جو پیغام لے کر گیا ہے, جو دعوت لے کر گیا ہے, اس مشن میں, اس کی دعوت میں اس کی مدد بھی کرو. بہت بڑا پیغام ہے. اتنی سی بات اگر ہم سوچ لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. نبیوں کی زندگی میں, پیغمبروں کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو ان پیغمبروں کی نہیں چل سکتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد مولوی جرجیز کی اور مولانا فلاں کی کیا چلے گی؟ بہت بڑا پیغام ہے. اور صرف ایمان ہی نہیں لانا, مدد بھی کرو. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, دنیا میں آنے والے ہر نبی سے اللہ نے ایک میثاق لیا, ایک عہد لیا, ایک وعدہ لیا. جو بھی اس دنیا میں کتاب و حکمت لے کر جائے گا, آیا, اس سب سے ایک وعدہ لیا, جا تو رہے ہو اے نبیوں, اے پیغمبروں, ثم جاءکم مصدق لما معکم, تمہارے پاس
پھر وہ آ جائے، وہ پیغمبر آ جائے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے، تمہارے ساتھ جو چیز ہے اس کی وہ پشٹی کرے، اس کی وہ تصدیق کرے، تو تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، آئے پیغمبروں کیا تم اقرار کرتے ہو اور مجھ سے یہ عہد و پیمان لیتے ہو، اس کو پورا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کیا تم اقرار کر رہے ہو کہ اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے؟ قالوا اقررنا، ان تمام پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کر رہے ہیں، تو نے جو ہم سے کہا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اس نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے کہا تم گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں، تم نے ہم سے اس بات کا اقرار کیا ہے، اب اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہو، تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی تمہاری اس بات پر گواہ ہوں۔ یہ ہے مقام رسالت، یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی آئے سب نے اپنا مشن پورا کیا، سب نے اپنی دعوت پوری کی، اپنی ذمہ داری نبھائی، لیکن یہ بھی کہہ دیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، یاد رکھو اگر محمد رسول اللہ آ جائیں تو تمہاری دعوت وہیں سٹاپ ہو جائے گی، تمہاری شریعت وہیں پر منسوخ ہو جائے گی، پھر تمہاری کچھ نہیں چلے گی۔ پھر آئے آدم، آئے نوح، آئے یحییٰ، آئے زکریا، آئے یعقوب، آئے یوسف، آئے ابراہیم، آئے موسیٰ، آئے عیسیٰ، پھر تمہاری اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ تم سب کو اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے بشارت بھی دی، اور محمد رسول اللہ سے پہلے کون نبی آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جن لفظوں میں بشارت دی قرآن نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، آئے اسرائیل کے بیٹو، آئے قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کے لانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ کتاب صحیح تھی اور موسیٰ آسمانی کتاب لے کر نازل ہوئے، میں اس کی پشٹی کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن تمہیں ایک گڈ نیوز دیتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، میں تمہیں ایک شبھ سماچار دیتا ہوں، میں تمہیں ایک گڈ نیوز بھی سناتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کا نام موسیٰ، ان کو جو کتاب دی گئی تھی تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں خوشخبری بھی سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، من بعد اسمہ، جو میرے بعد آئے گا، مبشرن برسول یاتی، گڈ نیوز دیتا ہوں، شبھ سماچار تمہیں سناتا ہوں ایک ایسے رسول کا جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ پہلے کتاب کی تصدیق بھی کر دی اور آنے والے نبی کے بارے میں بتا بھی دیا کہ اس کا نام کیا ہوگا،
احمد. قرآن میں جو الفاظ ریکارڈ کیے ہیں اسی سے ملتے جلتے الفاظ بائبل کے وہ نمبر 5 میں آج بھی موجود ہیں. Jesus says, I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you because the prince of this world come. His name will be Ahmad. یہ احمد کا لفظ آج بھی بائبل میں موجود ہے. I will pray the Father. میں اپنے باپ سے دعا کروں گا. یہ دوسرا موضوع ہے. باپ, کئی باپ کہا بھی گیا بائبل میں, اور اسی بائبل میں کہیں یہ بھی کہا گیا ہے He is alone. He is no father, no mother, no brother, no sister. No father, no mother. نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, نہ بیوی. یہ بھی کہا گیا ہے. آپس میں بائبل بھی ٹکرا رہی ہے. یہ دوسرا موضوع ہو جائے گا. یہاں کیا کہا گیا؟ I will pray the Father. میں اپنے پتا سے, اپنے باپ سے دعا کروں گا. He shall give the another comforter. وہ تمہیں دوسرا مارگ درشک دے, دوسرا پروٹیسٹنٹ دے, دوسرا رہبر دے, دوسرا رہنما دے, تمہیں دوسرا راستہ دکھانے والا دے. I will not talk much with you. اب میں تمہارے درمیان زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا. The prince of this world come. اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے. اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے. اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا. اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے, یعنی میرے بعد آئے گا, میرے بعد آئے گا. His name will be Ahmad. اس کا نام احمد ہوگا. اس کا نام احمد ہوگا. دنیا جانتی ہے, بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کے دو نام بہت مشہور ہوئے. نام تو بہت سے تھے آپ کے, لیکن دو نام آپ کے بہت مشہور ہیں. ایک محمد اور ایک احمد. محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا, اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا تھا. یہ دو نام بہت مشہور ہوئے. بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر جبیر بن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں. وہ روایت